بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم معاشرۃ العلوم کی کلاس دوم کی سبق نمبر 4 کی ریڈنگ کریں گے، جس کا نام ہے دوسروں کی عزت کرنا۔ دوسروں کی عزت کرنا، دوسروں کا احترام کرنا، ان سے ادب سے بات کرنا اور ان کی ہر بات کو ماننا، یہ ہماری دوسروں کی عزت کرنے میں شامل ہے۔ انسان کی عزت و احترام ہمارے پر لازمی ہے۔ اہم الفاظ ہیں اس سبق کے: معاشرے، احترام، رائے، توجہ، ضائع، قطار۔ سبق کی ریڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسے تمام مخلوقات سے افضل قرار دیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات جیسے جانور ہیں، پرندے ہیں، ان سب سے جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اسے عقل اور علم جیسی نعمت سے نوازا۔ اصل انسانوں کو عقل دی، علم دیا، تاکہ انسان یہ ساری چیزیں جو ہے انسان معاشرے میں وہ ان سب کو سیکھ سکے اور اس سے کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی اس چیزوں سے فائدہ اٹھائے دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تمام مخلوقات سے۔ تو ہم سب لوگ ایک معاشرے میں مل جل کر رہتے ہیں۔ ہم سب انسان اس معاشرے میں گروہوں اور خاندانوں کی صورت میں رہتے ہیں۔ کس طرح رہتے ہیں معاشرے میں؟ گروہ کی اور خاندانوں کی صورت میں۔ تو ایک جگہ ہم رہتے ہیں، ہماری دادی دادا، نانی نانا، ہم لوگ سب ایک جگہ اور خاندانوں کی صورت میں رہتے ہیں، اور معاشرے میں ہم محلے جیسے محلے کی طرح محلے میں رہتے ہیں۔ ان کے افراد شکل و صورت میں ایک جیسے بھی ہوتے ہیں۔ کس طرح شکل و صورت میں؟ جب ہم ایک خاندان میں رہتے ہیں تو شکل اور صورت جو بھی ہے وہ ایک جیسی بھی ہو سکتی ہے اور مختلف بھی۔ کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے، تو کسی کا لمبا۔ وہ کس طرح ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا رہ جاتا ہے، کوئی لمبا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا، کسی کو قد چھوٹا بھی بنایا ہے، کسی کا بڑا بھی بنایا ہے، کسی کے بال بھورے بھی بنائے ہیں، کسی کے کالے بھی بنائے ہیں۔ تو ایک جیسے دوسرے ملکوں میں دیکھیں کہ بہت زیادہ کالے جو ہے افریقن ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ کالے ہوتے ہیں، جبکہ امریکہ میں چلے جائیں وہاں کا کلر اتنا لوگوں کا اتنا زیادہ فیئر ہوتا ہے۔ یا پاکستان میں دیکھ لیں، کچھ پاکستان ملک میں اپنے ملک میں دیکھ لیں تو آپ لوگ کو نظر آئے گا کسی کا رنگ کالا ہوتا ہے، کسی کا گورا ہوتا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا قد لمبا ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنائی ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے سے جتنے بھی مختلف ہوں اللہ تعالیٰ نے نظر میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہیں یہ سب برابر ہیں۔ اس لیے ہمیں ان سب کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ تو آئیے جانیں کہ کن باتوں پر ہم عمل کر کے ہم ایک دوسرے کا احترام کر سکتے ہیں۔ ہر ایک سے نرم لہجے میں بات کرنا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، بڑوں سے چھوٹوں سے ہمیں ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ ان سے چیخ کے بات نہیں کرنی چاہیے، نہ ان کو آپ کی بات سمجھ آئے گی نہ ہمیں ان کی بات سمجھ آئے گی۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ دوسروں کی بات توجہ سے سننا چاہیے اور ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ دوسروں کی بات یعنی کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو آپ اگر میری بات کو توجہ سے نہیں سنو گی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کی ٹیچر آپ کو کیا سمجھا رہی ہیں۔ جب آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا تو آپ کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کو میں کیا بتا رہی ہوں۔ جب آپ کو میں یہ بات سمجھا دوں گی تو آپ کو ظاہری بات ہے آپ کی سبق آپ اچھی طرح پڑھ بھی سکو گے، اس کا جواب بھی آپ اس کی مشق کی سوالات ہیں اس کا بھی آپ صحیح سے جواب دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ماں باپ کی، ٹیچر کی اور دوسروں کی جو آپ کے ارد گرد رہتے تو ہمیں چاہیے کہ دوسروں کی بات کو توجہ سے سنیں اور ان کی رائے کا احترام کریں، ان کی بات کو فوراً کر لیں۔ اب ہم ضرورت کے وقت دوسروں کی مدد کرنا، یہ بھی ہمارے جو ہے دوسروں کی عزت میں شامل ہے، دوسروں کے احترام میں شامل ہے۔ تو ہمیں کسی کے جو کوئی ضرورت مند ہو اس کی ضرورت کو پورا کر لیا، اس طرح بھی ہم جو ہے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی آپ کے کلاس میں جو ہے وہ لنچ نہیں لے کر آیا، ان کو بہت بھوک لگ رہی ہے تو آپ لنچ شیئر کر سکتے ہو، اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس طرح بھی ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کی کلاس میں کسی کے پاس پینسل نہیں ہے اور وہ اس کو ٹیچر کام کرا رہی ہیں، تو آپ اگر ٹیچر کو اس بچے کو پینسل دے دیں گے کام کرنے کے لیے، تو اس طرح بھی آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری چھوٹی چھوٹی جو ہے نا یہ نیکیاں بھی ہوتی ہیں، اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہماری نیکیاں بڑھ جائیں گی اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کر سکتے ہیں اس طرح چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام کر کے۔
اچھا، کسی کی چیز استعمال کرنے سے پہلے اجازت لینا، یہ بھی ایک دوسروں کے احترام میں جو ہے نا وہ شامل ہے۔ اگر آپ کسی سے بغیر پوچھے چیز لے لیں گے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، دوسرے اس کے بعد اس کی چیز خراب کر دی، پھر اس کو پتہ لگے گا اس بچے کو کہ بھئی آپ نے چیز لے لی اور خراب بھی کر دی، تو اس کا دل بہت دکھے گا، اور پھر آپ نے اس کو بھی ناراض بھی کر دیا اپنے دوست کو۔ یہ جو ہے نا اس طرح بھی گناہ کا بھی کام ہے کہ بغیر اجازت جب آپ لیتے ہیں نا چیز، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عوامی مقامات پر اپنی باری کا انتظار کرنا اور قطار بنانا۔ جب ہم کسی مقامات پہ چلے جائیں اور بہت زیادہ رش ہو تو آپ اپنی باری کا انتظار نہیں کرتے اور لائن میں بھی نہیں لگتے، لائنیں بھی نہیں لگیں گے تو آپ کیسے آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کی باری آنے والی ہے۔ تو عوامی مقامات جو ہے، اب جب کہیں آپ جوس وغیرہ لینے جائیں، بہت زیادہ رش ہو اور لائن بنی ہو، تو پھر آپ کو اپنی لائن میں اسی لائن میں لگنا ہے اور اپنی باری کا انتظار کرنا ہے۔ اس طرح قطار بنا کے جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دو تصویروں میں سب اپنی باری کا انتظار کریں۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں، یہ باری کا انتظار کریں، قطار بنائی ہوئی ہے، اور یہ قطار نہیں بنائیں گے تو دھکم پھیل ہو جائے گی، اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس دھکم پھیل میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا اور وقت کا بھی ضیاع ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر جگہ اپنی باری کا انتظار کریں، قطار بنا کر کمرہ جماعت میں داخل ہوں۔ چھٹی کے وقت بھی قطار بنائیں۔ اگر آپ چھٹی کے وقت بھی قطار نہیں بنائیں گے نا تو آپ دیکھیں گیٹ کے پاس کتنا رش ہو جائے گا اور آپ نکل بھی نہیں سکو گے، ایک دھکم پھیل ہو جائے گی اور آپ اپنی باری اور نکل بھی نہیں سکیں گے آپ گیٹ میں سے، سب آپ کو آوازیں دیتے رہ جائیں گے۔ تو اس لیے چھٹی کے وقت بھی قطار بنا کر نکلیں۔ جب استاد صاحب کوئی سوال پوچھیں تو ہاتھ کھڑا کریں۔ جب آپ کی ٹیچر آپ سے پوچھے سوال کا کوئی سوال آپ سے کریں اور تو آپ کو چاہیے کہ ہاتھ کھڑا کریں، ایک ساتھ نہ بولیں۔ سارے بچے ایک ساتھ بولتے ہیں تو پتہ کیا ہوتا ہے، یہ سمجھ نہیں آتی وہ بچہ کیا بات کر رہا ہے، وہ بچہ کیا بات کر رہا ہے۔ جب آپ کھڑا کریں گے نا ہاتھ، تو کیا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ٹیچر جو ہے وہ آپ کو کھڑا کریں گے اور آپ سے سوال جواب پوچھیں گے۔ اس طرح آپ کے سارے تمام بچے جو بیٹھے ہوں اس طرح سن سکتے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں، آپ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ایک ساتھ بولنے سے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، ہاتھ کھڑا کریں اور سوال کا جواب دیں۔ ٹیچر آپ سے 1 by 1 جو ہے وہ آپ سے سوال کا جواب پوچھیں گے۔ تو یہ بھی ہمارے احترام میں شامل ہے۔ تو دوسروں کی بات کو جب غور سے سنیں اور دوسرے کی بات ختم ہونے کے بعد اپنی بات کریں۔ دوسروں کی بات ختم ہوئے جب آپ بات کریں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سبق کا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ دوسروں کی عزت کرنا کیوں ضروری ہے، احترام کرنا کیوں ضروری ہے۔ دوسروں کی عزت کریں گے، ان کا احترام کریں گے تو ہم بھی جو ہے سرخرو ہو جائیں گے، ہمارا بھی احترام کیا جائے گا۔ اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے نا تو کوئی آپ کا بھی احترام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔